تشنیع اور توبیخ کرتے وقت بھی اتنے مہذب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کی زبانیں بھی پاکیزہ رہیں۔ تو ایسا دین، جس دین کا امتیاز ہی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اس دین کو اختیار کرنے والے تو ان چیزوں کو نہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی سننا ہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال امت کو اس طرح کے رذائل افعال سے محفوظ فرمائے اور فکری، قولی اور عملی اور قلبی پاکیزگی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلا کہ بس اوقات غم اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو غم کیا ہے، اب میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں۔ اور غلط لوگوں کو غم یہ ہوتا ہے کہ اب میرے پروفٹس پہ بہت سارا نقصان آنے لگ گیا ہے، اس کو شاید شیطان ادھر ورگلاتا ہے کہ میرے پروفٹس کیسے مجھے ملیں گے۔ مومن کے لیے سب سے بڑا پروفٹ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ ذو الجلال کی رحمت کا مستحق ہو جائے، مقربین کی سب میں شامل ہو جائے۔ غم کی ایک کیفیت بھی یہ ہے، بس اوقات انسان کو غم آتا ہے، لوگ اسے جھٹلا دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور وہ انسان سچا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3213، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول سے یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہا تھا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں اور ہم ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ذلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا تھا اور جو ان کے صحابہ تھے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی اور انہوں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلا بھیجا۔ اس نے پختہ قسم اٹھا لی۔ جب اس نے قسم اٹھا لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو سچا ثابت ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے میرے بارے میں ظاہر سوچا ہوگا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے چچا میرے پاس آئے، زید بن ارقم کہتے ہیں فقال ما اردت الا ان مقتك رسول اللہ وكذبك والمسلمون، تم نے یہ بات کرنے سے کیا تمہیں ملا ہے؟ تم نے یہی چاہا کہ اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں اور آپ کو جھوٹا سمجھے اور مسلمان بھی آپ کو جھوٹا سمجھیں؟ قال فوقع علی من الهم ما لم يقع على احد، اس قدر میں غم میں چلا گیا کہ شاید اتنا غم کسی کو آیا ہوگا۔ فبینما انا اسیر مع رسول اللہ فی سفر قد خفقت برأسی من الهم، میں سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، غم کی وجہ سے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے میرے کان کو حرکت دی اور میری طرف دیکھ کے مسکرا دیا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں سے مجھے خوشی ملی۔ قال ابشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ۔ ثم لحقني عمر فقلت له مثل قول لأبي بکر فلما اصبحنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا تو کچھ نہیں، بس میرے کان کو اپنے مبارک ہاتھ سے یوں حرکت دی ہے اور مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر کہنے لگے خوش ہو جاؤ۔ پھر عمر بھی آئے، میں نے ان کو بھی یہ بات بتائی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ خوش ہو جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المنافقین کی تلاوت فرمائی، اور وہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے عبداللہ بن ابی بن سلول نے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی بات کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے الفاظ صحیح مسلم میں یہ ہیں 2772، فوقع فی نفسی مما قالوا شدۃ
حتی انزل اللہ تصدیقی، اللہ حضر جلال کے پیغمبر کے بارے میں جب یہ بات میں نے اپنے چچا سے کی اور چچا نے اللہ کے رسول کو بتائی، اور نتیجتاً یہ بات سامنے آئی کہ زید بن ارقم نے تو پھر بات صحیح نہیں کی کیونکہ وہ قسم اٹھا گیا ہے، تو وہ سختی میرے دل میں آئی، وہ پریشانی کی شدت آئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ نے میری سچائی کو نازل کر دیا۔ تو بس اوقات انسان کو اس طرح کا غم ہوتا ہے، اب وحی تو نہیں آ سکتی، لیکن زندگی کے کتنے ایسے دائرے ہیں، زندگی کے کیسے معاملات ہیں کہ کچھ لوگ اپنی آخرت کو تو خراب کر بیٹھتے ہیں لوگوں کی دنیا خراب کرنے کے لیے، اور جھوٹ اور الزام اور بہتان اور تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کہا، اس نے یہ بولا، اس نے یہ کیا، اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو بس اوقات اس وجہ سے بھی انسان غم میں ایسا گر جاتا ہے، جیسا کہ صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ نے سنا۔ غم کی تیسری کیفیت بھی ہے، بس اوقات انسان پہ قرض اتنا آ جاتا ہے، زندگی کی گاڑی چلاتے چلاتے اسے قرض لینا پڑتا ہے، قرض اتنا ہوتا ہے کہ وہ غم سے نڈال ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 3129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ لما وقف الزبیر یوم الجمل دعانی، جنگ جمل میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بلایا۔ وہ کہتے فقمت الی جنبی، میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ فقال یا بنی انہ لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، آج یا تو ظالم قتل ہوگا یا مظلوم قتل ہوگا۔ وانی لا ارانی الا ساقتل اليوم مظلوما، اور مجھے لگتا ہے کہ آج میں مظلوم ہو کے شہید ہوں گا۔ وان من اکبر ہمی لدینی افترى یبقی دیننا من مالنا شیئا، مجھے سب سے زیادہ غم یہ ہے کہ میرے قرض کا کیا بنے گا، کیا قرض سے کچھ چیز باقی بچے گی۔ فقال یا بنی بیع مالنا فقض دینی، سارا مال بیچ دینا اور قرض ادا کرنا۔ وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، یعنی بنی عبداللہ بن زبیر، اور تہائی مال کی وصیت کی اور اس کے ثلث سے عبداللہ بن زبیر کی اولاد کے لیے۔ یقول ثلث الثلث، کہ وہ تہائی حصے کا بھی تہائی حصہ تھا۔ فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدین شیء فثلثه لولدک، اگر قرض ادا کرنے کے بعد بچا تو تہائی حصہ تیری اولاد کا ہے۔ قال ہشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ قال عبداللہ فجعل یوصینی بدینی، مجھے میرے باپ نے وصیت کی کہ قرض ادا کرنا۔ ویقول یا بنی ان عجزت عنہ فی شیء فاستعن علیہ مولائی، اگر قرض نہ اتر رہا ہو تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ قال فواللہ ما دریت ما اراد حتی قلت یا ابت من مولاک، میں نہیں پہچان سکا کہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں نے پوچھ لیا کہ ابا جان آپ اپنے مولا سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ قال اللہ، میری مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ واللہ ما وقعت فی قربت من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، جب بھی کوئی مصیبت آتی قرض کے حوالے سے تو میں یہ کہہ دیتا یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا اس کے قرض کو دور فرما دے۔ فیقضیہ، تو اللہ اس کے قرض کو دور فرما دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو کس قدر قرض کا یہ غم تھا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن قرض کا کیا بنے گا۔ تو واقعتاً قرض ایک ایسا غم ہے جس سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 5 کروڑ 2 لاکھ مکمل ترکے کی مالیت تھی،
اور 4 بیویوں کو 12 لاکھ روپے پھر بھی ملے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اس قرض کا غم بھی بسا اوقات انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ غم کی چوتھی کیفیت یہ ہے کہ انسان کو اپنی بیوی بچوں کا بھی غم ہوتا ہے کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ دنیا دار کو تو یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد ان کا سٹیٹس کیسا ہوگا، نیک لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد ان کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3682 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان امرکن مما یہمنی بعدی، اے میری بیویوں مجھے آپ کے بارے میں غم ہے کہ میرے بعد آپ کا دین کیسا ہوگا۔ وَلَن يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے جو حالات ہوں گے۔ قال ثم تقول عائشہ فسق الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف، اللہ ذوالجلال اے عبد الرحمن بن عوف تجھے جنت کی سلسبیل سے پلائے۔ یہ دعا دیا کرتی تھی عبد الرحمن بن عوف کو، کیوں؟ وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَالٍ يُقَالُ بِيعَتْ ب40,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مومنوں کی ماؤں ازواج مطہرات کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور اتنا مال پیش کیا تھا جو 40,000 درہم کے برابر تھا۔ تو بسا اوقات اولاد اور اپنے بچوں کی وجہ سے اور اپنے اہل و عیال کی وجہ سے بھی انسان غم میں چلا جاتا ہے، لیکن غم کی کیفیت دیکھیے، دنیا دار کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کاروبار کیسا ہوگا، نیک لوگوں کو یہ ہوتا ہے ان کا دین کیسا ہوگا، یہ کل کو دین پہ قائم رہیں گے کہ نہیں، یہ پریشانی ان کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مال اور کھانا پینا یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا ہے، یہ تو مل کے ہی رہے گا۔ فکر انبیاء کو بھی تھی تو یہی تھی کہ میرے بعد تم نے کس دین کو قائم رکھنا ہے اور کس پہ تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی وصیت کی تھی، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، تم جب اللہ کے پاس جاؤ تمہیں موت آئے تو تم اسلام کو نہ چھوڑنا، تم اس دین کو نہ چھوڑنا۔ بس اوقات انسان کو غم آتا ہے، یہ 5ویں کیفیت ہے، کوئی خواب آتی ہے تو انسان کی زندگی بکھر کے رہ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 4375 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اتیت بخزائن الارض فوضع فی کفی سواران من ذهب فكبر علی فأوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة۔ میں سو رہا تھا کہ مجھے اللہ ذوالجلال کی طرف سے زمین کے خزانے جو ہیں وہ عطا کیے گئے، اور میری ہتھیلی پہ 2 کنگن رکھے گئے جو سونے کے تھے، تو مجھے بڑے محسوس ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان کو پھونک مار دو، میں نے ایسے ہی کیا۔ اس خواب کی تعبیر کیا کی کہ 2 کذاب جو نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، ایک یمامہ میں جن کو مسیلمہ کذاب کہتے تھے، اور آخر پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے قتل کیا گیا، اور ایک صنعاء یمن میں ایک جھوٹا نبوت کا داعی تھا، ان دونوں کی طرف یہ اشارہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواب کا تذکرہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں دیکھ کے مجھے بہت بڑا محسوس ہوا کہ یہ کیا،
اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب جو صحیح بخاری میں 7029 فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے زمانے میں وَمَا لِي مَبِيتٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِي، مسجد میں آرام کرتا تھا، میرے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَصْبَحَ يَأْتُونَهُ فَيَقُصُّونَ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا، اللہ کے رسول تشریف لاتے تو صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کرتے، تو میرا بھی جی چاہا، مَا لِي لَا أَرَى شَيْئًا، مجھے تو کوئی خواب آتا ہی نہیں۔ فَرَأَيْتُ كَأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ فَيُرْمَى بِهِمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فِي رَكِيٍّ فَأُخِذْتُ فَلَمَّا دَنَا إِلَى الْبِئْرِ قَالَ رَجُلٌ خُذُوا بِهِ وَذَاتَ الْيَمِينِ خُذُوا بِهِ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ ایک دن مجھے بھی خواب آئی اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور انہیں ایک تنور کے اندر پاؤں کے بل پھینک دیا گیا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو دائیں طرف لے جاؤ۔ جب میں بیدار ہوا تو ہمتنی رؤیایا، میرے خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ واشفقت منها، مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، فقالت نعم ما رأيت، نے اچھی چیزیں کو دیکھی ہے۔ فقلت لها سل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ مجھے دو لوگ پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور آگے تنور سے آگ نکل رہی ہے جہاں لوگ جل رہے ہیں، تو ایک شخص آگے کہتا ہے کہ لم ترا، خوف کی بات نہیں ہے، خوف کی بات نہیں ہے۔ تو میں فکر مند ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کی، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر وہ رات کی نماز کی پابندی کر لے۔ تو ان چار کلمات نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل دی۔ پھر وہ ساری زندگی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس خواب نے ان کو پریشان کر دیا۔ تو بسا اوقات خوابیں بھی انسان کو غمگین بنا دیتی ہیں، لیکن یہاں رک کے ایک قاعدہ ضرور سمجھیے، اتقوا اللہ فی الیقظہ لا یضرکم الرؤیا۔ ابن سیرین کہا کرتے تھے، تم بیداری میں اللہ سے ڈرتے رہو، خوابیں تمہیں کبھی نقصان نہیں دیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت رہنمائی بھی کی ہے۔ یہ خوابیں تین طرح کی ہوتی ہیں، الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، واضغاث احلام، اور بعض دفعہ تیسرا خواب جو ہے وہ انسان کی اپنی سوچ ہی رات کو عود کراتی ہے، لوٹ آتی ہے، پلٹ آتی ہے، جو اس کو پریشان کر دیتی۔ تو آپ اٹھو، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ دھتکار دو اگر کوئی ایسی خواب دیکھتے ہو، اور اللہ ذو الجلال سے دعا کر لو اور نماز پڑھ لو اور صدقہ کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پہلو بھی پیش کیا۔ بعض دفعہ انسان اس بات میں بھی غمگین ہوتا ہے، جو آج یہ غم کی کیفیت تو ختم ہی ہو گئی، وہ کیا ہے؟ دعوت و تربیت کا غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3231، سوال کرتی ہیں کہ کیا جنگ احد سے بڑھ کے بھی کوئی سختی کا دن آپ پہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ابن عبد یالیل بن عبد کلال کو اپنا آپ پیش کیا کہ چلو حفاظت کے لیے کون ہے، جو بیعت عقبہ کے دن ہوا وہ میرے لیے بہت سخت تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو میں محموم تھا، میں غمزدہ تھا، اور میں چلتا ہی جا رہا تھا یہاں تک کہ قرن ثعالب پہنچ گیا۔ میں نے جب وہاں پہنچ کے دیکھا تو ایک بادلی نے مجھ پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور جبریل مجھے آواز دے رہے تھے، یہ کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے
جب طائف کی طرف گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو کس طرح طائف والوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، تو وہاں سے چلے قرن ثعلب پہنچے تو جبریل نے آواز دی، سلام کہا اور کہا اگر آپ چاہیں ان اطبق علیہم الاخشبین، دو پہاڑوں کے درمیان میں ان تمام لوگوں کو پیس کے رکھ دوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا، نہیں میں تو اس امید سے کام کر رہا ہوں کہ اللہ عز وجل ان کی پشتوں سے ایسی اولاد نکالیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت اور تربیت میں کتنا غم آیا کہ لوگ جنت کی طرف آ جائیں، یہ غم آج ختم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بھی وقت تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 172، جب سخت غم آیا، جب اللہ عز وجل نے معراج کروائی تو لوگوں کو بتایا کہ بیت المقدس میں گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کافروں کے لیے تو مذاق بن گیا، قریش اکٹھے ہو گئے، لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألونی عن مسرعی، میرے اس لیلۃ الاسراء کے متعلق وہ سوالات کر رہے تھے قریشی، اور بیت المقدس کے متعلق کچھ چیزوں کے سوالات کر رہے تھے، لم اثبتھا، کہ میں گیا تو تھا وہاں لیکن ایک ایک چیز کی مائکرو ڈیٹیل کو بیان کرنا وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ فَقُرِبْتُ قُرْبَهْ مَا قُرِبْتُ مِثْلَهْ، اس قدر میں غمگین ہوا کہ کبھی ایسا غم نہیں آیا۔ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنبَأْتُهُمْ بِهِ، تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، جو جو وہ پوچھتے گئے میں ان کا جواب دیتا گیا۔ تو بسا اوقات انسان کو دعوت میں، تربیت میں اس قدر پریشانی آتی ہے کہ اب کیسے تربیت کر سکیں، کیسے جو ہے دعوت پیش کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے لائیں۔ بلکہ سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے واللہ انی لابول الدم، دنیا کے اندر برائیاں دیکھ کے اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو یورین پاس نہیں کرتے، خون پاس کرتے ہیں، اس قدر غم ہوتا ہے کہ اب اس دنیا کا کیا بنے گا، لوگ کدھر جا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ عز و جلال سے دور کرنے والے کون کون سے عوامل آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری کیسے ہو رہی ہے، یہ کیسے اللہ کی رحمت کی طرف آ سکتے ہیں۔ غموں میں ایک غم عبادت کا غم بھی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ غم بھی آج ختم ہو گیا، کسی کو کوئی غم نہیں ہے اس کی نماز چھوٹ جائے، روزے نہ رکھے، زندگی بھر مال و دولت میں کھیلتا پلتا، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، اسے کوئی غم نہیں۔ لیکن اب سنن نبی داؤد کی روایت یہ ہے 498 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو کس قدر اس بات کی فکر ہو رہی ہے، اہتم النبی للصلاۃ کیف یجمع الناس لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی، نتیجتاً اب نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ جھنڈا لگائیں، لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا چلو یہودیوں کی طرح کوئی بگل بجا لے، آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، کہا یہ مجوسیوں کا کام ہے، میں نہیں یہ کروں گا۔ کسی نے کہا کہ گھڑیال بجائیں، آپ نے فرمایا عیسائی جو ہے اس طرح کی کام کرتے ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ صحابی عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ وہو محتم لہم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے اس غم کو سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غم کو سمجھنے کی وجہ سے انعام کیا دیا، فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِ، اللہ نے خواب میں انہیں اذان جو ہے وہ دکھائی اور سکھائی۔ ایک شخص نے آ کے اذان کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور آگے کہتے اللہ کے رسول میں سویا ہوا تھا اور کچھ بیدار تھا، انی لبین نائم ویقظان اذ اتانی آت فارانی الاذان، اور مجھے آ کے یہ کلمات سکھائے گئے ہیں
تو پھر اس اذان کے کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تو یہ فکر، یہ غم آج زمین سے ختم ہو گیا کہ لوگوں کی عبادات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان کی عبادات کے لیے مساجد ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے درس گاہیں کیسے قائم کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کے غم آج ختم ہو گئے۔ اور ایک سب سے بڑا غم جو آج وہ بھی ختم ہو گیا ہے، جو صحابہ کرام کے اندر تو تھا، وہ غم یہ ہے جہنم سے آزاد کیسے ہو سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے 221202، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتے یا رسول اللہ اذن لی اسألک عن کلمت قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی۔ اللہ کے رسول، ایسے کلمے کے بارے میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے سقیم کر دیا ہے اور مجھے غمگین کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی عما شئت، جو چاہتے ہو سوال کرو۔ قال یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا۔ اللہ کے رسول سے فتنہ بتا دیجیے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا، ایسا عمل بتا دیجیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بخین 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 لقد سألت بعظیم، کتنا ہی اچھا یہ سوال ہے، تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ، یہ تو چیز بڑی ہی آسان ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا اور 3 مرتبہ یہ سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب کیا دیا، تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، وتعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت، زندگی کے آخری سانس تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا۔ فقال یا نبی اللہ اعد لی، فاعادها له 3 مرات۔ صحابی کہتے ہیں آپ دہرا دیجئے یہ باتیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ باتیں دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی کا آ کر یہ کہنا کہ مجھے غمگین کر دیا ہے اس بات نے کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، آج یہ غم بھی ختم ہو گیا۔ اور سب سے بڑا غم جو قیامت کے دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچ ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت 4712، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام کائنات کا سرتاج ہوں گا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ، میرے صحابہ جانتے ہو وہ کیسے؟ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، اللہ ذوالجلال ایک میدان میں پہلوں اور پچھلوں کو جمع کریں گے، یسمعہم الداعی وینفذہم البصر وتدنو الشمس، ہر شخص سن رہا ہوگا، ہر شخص دیکھ رہا ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، پوری کائنات اس غم اور کر میں ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھے گی اور نہ ہی متحمل ہوگی۔ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگ کہیں گے تم دیکھ نہیں رہے کیسی پریشانی ہے، کیا خیال ہے، دیکھو کوئی تمہارے رب کی طرف تمہاری سفارش کر دے۔ فیقول بعض الناس لبعض علیکم بآدم، لوگ کہیں گے چلو پھر آدم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دیگر انبیاء کے پاس جانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ انہیں اپنی تعریف کے کلمات سکھائیں گے، جی پھر بولیں گے،
اور پھر اللہ ذو الجلال فرمائیں گے ارفع رأسک واشفع تشفع وسل تعطى، اپنا سر مبارک اٹھائیے سجدے سے اور آپ طلب کیجئے ہم عطا کرتے ہیں، آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، تب جا کے دنیا کا حساب شروع ہوگا۔ یہ وہ غم کی مختلف کیفیات جو حدیث نے بیان کی ہیں۔ آج غم یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں سٹیٹس کیسے بن جائے، آج غم یہ ہوتا ہے کہ میرا نام کیسے بلند ہو جائے، آج غم یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ کیسے آ جائے، آج غم یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے گیت کیسے الاپتے ہیں، آج غم یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کے لیے وارے نیارے کی زندگی کیسی بن جائے۔ ان غموں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا جو صحابہ کرام کے دلوں میں غم تھے۔